محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سب سے پہلے تو آج کے مولودین پیغمبر ختمی مرتبت اور ان کے سلالہ طیبین میں سے چھٹے امام معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہدیہ تبریک عرض ہے، اور اسی مناسبت سے ایک بحث کا اہتمام کیا گیا تھا کہ اسلام کے اندر نظام بردگی، غلامی اور عبد کا جو سسٹم ہے، آیا اس کی حقیقت حال کیا ہے، کہاں سے وجود میں آیا، اور آیا اسلام نے اس کی تائید کی یا اس کی مخالفت کی؟ اگر تائید کی ہے تو کیوں، اور اگر مخالفت کی ہے تو کس طرح سے اس کی مخالفت کی ہے، اور پھر اصل رقیت یا اصل نظام غلامی اسلام کے اندر اس کا تصور ہے یا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ باس میں وارد ہوں، ترتیب منطقی کے اعتبار سے عبد ہوتا کیا ہے، معنی عبد کیا ہے، اور اس کے لوازم کیا ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں ایک مقدمہ، پھر انشاءاللہ بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے پایہ تکمیل تک جو اعتراضات ہوں گے ان کو بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کیا جائے گا۔ لفظ عبد عربی میں دو متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عبد کا معنی نرم، ذلول، جس سے مطیع بھی نکلا ہے کہ عبد ہوتا ہی مطیع ہے، جھک جاتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اور دوسرا معنی بالکل اس کے برعکس ہے۔ عبد یعنی صلابت، شدت، سختی، یعنی ڈٹ جانا۔ البتہ موارد جو ہیں قرآنی ہوں یا روایات کے اندر ہوں، قرینے کے اعتبار سے اس کا معنی واضح کیا جائے گا کہ یہاں پہ عبد بمعنی نرم ہے یا عبد بمعنی صلابت ہے، سختی ہے، صلابت ہے، سختی کے معنی میں ہے۔ قرائن بتاتے ہیں کہ اس کا معنی کون سا کیا جائے گا۔ سوال دوم کہ یہ نظام بردگی آیا اسلام کے ظہور کے ساتھ ساتھ شروع ہوا تھا یا قبل از اسلام یہ نظام جاری و ساری تھا، اور اسلام اس موجودہ نظام کے ساتھ روبرو ہوا ہے؟ اور اگر نظام بردگی پہلے سے موجود ہو تو سوال یہ ہوگا کہ اسلام نے اس نظام کے ساتھ اپنا رویہ کون سا اپنایا ہے، اور اگر یہ نظام اسلام نے ایجاد کیا ہے تو اصل ما قبل سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا۔ خود جس طرح کہ جانتے ہیں اور پوری بشریت اس بات پر گواہ ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے یہ نظام جاری اور ساری تھا، نظام بردگی اور نظام غلامی بشریت کے اندر رائج تھا۔ اس زمانے میں نظام بردگی جو بردہ بنایا جاتا تھا، تین طریقوں سے انسان کی آزادی اور حریت کو سلب کیا جاتا تھا، اور سلب کرنے کے بعد ان کو بے عنوان کارگر یعنی ایک مزدور کی حد تک تنزل دے کر کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ پہلا راستہ جنگ کا راستہ تھا، یعنی جو کمزور اور فقیر اور نادار قومیں ہوتی تھیں ان پہ حلہ بول کے استکبار کے نتیجے میں ان کو غلام بنایا جاتا تھا اور پھر ان سے خدمت لی جاتی تھی۔ ایک راستہ یہ تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ ممکن ہے کبھی جنگ نہ ہو، بغیر جنگ کے بعض لوگ جاتے تھے انسانیت کو زنجیروں میں جکڑ کر قدرت اور زور کے بل بوتے پہ ان کو جکڑ لیتے تھے اور ان کا اختیار سلب ہو جاتا تھا، پھر ان کو جا کر بازاروں میں بیچتے تھے۔ اور اس کے نمونے مثلا افریقہ کا چونکہ علاقہ ایسا تھا کہ جہاں پہ بشریت کمزور تھی اور ابتدائی سہولیات سے بھی محروم تھی، تو کئی عرب اپنے اپنے ممالک سے اٹھ کر افریقہ جاتے تھے اور گروہ در گروہ ان کو قابو میں لا کر یا دھوکہ دے کر
کہ ہم آپ کو کام دیں گے یا ہم آپ کی زندگی بہتر بنا دیں گے، اس تناظر میں ان کو جھانسا دے کر لے کر آتے تھے اور پھر ایک بازار جو بردہ فروشی کا ہوتا تھا وہاں پہ جا کر ان کو بیچ دیا جاتا تھا۔ تیسرا راستہ یہ تھا کہ کبھی کبھی انسان جب فقر میں اتنا تنگ دست ہو جاتا تھا کہ اپنی زندگی چلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو لوگوں سے قرض لیتے تھے۔ اب اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی نہیں تھی کہ اپنے قرض کو واپس کرے، تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اسی کو بے عنوان بردہ لے لیا جاتا تھا، بے عنوان غلام، کہ جب تک تمہارا قرض ادا نہیں ہو جاتا تب تک تم ہمارے غلام ہو۔ پس نظام غلامی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اسلام نے ایجاد کیا ہو، یہ نظام پہلے سے موجود تھا اور اسلام اس کے ساتھ روبرو ہوا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا اسلام نے اس نظام کو قبول کیا ہے یا قبول نہیں کیا۔ اگر قبول نہیں کیا ہے تو کوئی راستہ بھی اس نے بتایا ہے یا نہیں۔ لیکن اسلام پہ جانے سے پہلے سوال یہ ہے کہ یہ نظام جو بشریت کا اس دنیا میں چلتا رہا ہے وہ بالآخر ہر زمانے میں انبیاء رہے ہیں، ہر زمانے کی امتیں بھی موجود تھیں، تو آیا انبیاء نے معاذ اللہ کوئی کوتاہی کی تھی جس کے نتیجے میں یہ بشریت کے اندر نظام وجود میں آیا ہے، یا نہ جس طرح کے دو طاقتیں حق اور باطل کی آپس میں ٹکراتی ہیں، جو طاقت پاور میں آ جاتی ہے وہ اپنا نظام پھر خود چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو نظام توحیدی ایسا نہیں تھا کہ پوری تاریخ بشریت میں 100% نافذ ہوتا ہو، بلکہ انبیاء ہمیشہ طاغوتوں کے ساتھ ان کا سامنا رہا۔ فرعون جو مقتدر ہوتے تھے ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا، اور کبھی ظاہری طور پر ان کا مقابلہ نہ کرتے، ان کا نظام باطل بروئے کار آتا تھا اور اپنی منمانی وہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ انبیاء نے کوئی کوتاہی کی ہو یا اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت یا کوئی حیثیت ہو۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا، یعنی اصل اسلام کی حریت پر ہے، اور یہ جو عبودیت کا پھندا اور غلامی کا پھندا بس اوقات انسان اپنا لیتا ہے، بعض اوقات یہ اپنے اختیار سے اپناتا ہے اور بس اوقات مجبور ہو کر غلامی کا پھندا اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے اور پھر اپنی حریت کو اپنے ہاتھوں سے دے بیٹھتا ہے، اور وہ ذلت اور رسوائی جو رقیت یا بردگی میں ہوتی ہے اس کے پھندے میں یا اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ پس معصومین کی اگر آپ تعلیمات میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی تعلیمات ایسی ملتی ہیں کہ جو عبودیت کے خلاف ہیں۔ اگر انسان قرآن کی تعلیمات کو دیکھنا چاہے تو قرآن نے جو سب سے تمغہ اس انسان کو دیا ہے وہ ہے کرامت انسانی کا۔ لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے انسان کو، بنی آدم کو، یعنی کوئی مستثنا نہیں ہے اس سے، کوئی ایک فرد بھی اس سے خارج نہیں ہے، ہم نے پوری بنی آدم کو تاج کرامت دیا ہے۔ وہ کرامت ہے کیا؟ اولاً یہ جو کرامت دی ہے تو یہ کرامت بالفعل نہیں دی ہے، یعنی سب جو دنیا میں آتے ہیں یہ بالفعل کریم بن کر وجود میں نہیں آتے، بلکہ تاج کرامت اور منزل کرامت تک پہنچنے کی صلاحیت لے کر آتے ہیں۔ اور کرامت کا راستہ جو دین بتاتا ہے، جو خالق کائنات بتاتا ہے، اس پر چلنے کی صلاحیت پوری بشریت کے اندر موجود ہوتی ہے، اور جو چل جاتا ہے اس راستے پہ وہ صاحب کرامت ہو جاتا ہے، اور جو اس راستے سے اعراض کرتا ہے، ہٹ جاتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کرامت کے ساتھ ہمکنار نہیں کر سکتا۔ پس پہلا نقطہ کہ اسلامی تعلیمات میں بھی پوری بشریت کو صاحب کرامت یعنی کرامت کی صلاحیت دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور کرامت کے مقام تک پہنچنے کے لیے وہ راستے جن سے ہوتا ہوا انسان پہنچ سکتا ہے وہ راستے بھی خالق کائنات نے معین کیے ہیں کہ ان راستوں سے چل کر اگر آؤ گے تو تم مقام کرامت کو پالو گے۔ ضمناً یہاں پہ تھوڑا سا رک کر کہ پھر کرامت ہے کیا؟ کرامت اگر آپ اردو میں اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس لفظ کے ذریعے اس کو بیان کیا جا سکے۔
اب مجبور ہیں کہ تھوڑا سا جملات کو، ترکیبات کو ملا کر اس کلمے کی وضاحت کی جائے۔ دیکھیں، اگر ایک ظرف ہو آپ کے سامنے اور ظرف خالی ہو تو یہ خالی ہونا بتاتا ہے کہ اس کے اندر اتنی ظرفیت ہے کہ اس کو بھرا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے آپ بھرتے چلے جائیں گے اس کی ظرفیت کمپلیٹ ہوتی جائے گی، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس کے ذریعے اور کس چیز کے ذریعے اس کا ظرف بھر رہے ہیں، پر کر رہے ہیں۔ وہ خالق کائنات نے فطرت انسان کو کرامت کا لبادہ پہنا کر جب دنیا میں بھیجا ہے تو ظرف وجودی انسان اندر سے خالی ہے۔ اس ظرف کو آپ کو بھرنا ہے۔ جتنا جتنا آپ بھرتے چلے جائیں گے اتنی اتنی آپ کے اندر کرامت آتی جائے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا جب یہ پورا ظرف بھر جائے گا، جب مکمل ہو جائے گا تو یہ انسان مکمل کریم بن جائے گا۔ اب وہ کون سی چیز ہے جو اس کے اندر ڈال کر اپنے آپ کو منزل کرامت تک لے کر جانا ہے؟ اور وہ چیز جس کے ذریعے ظرف انسانی کو بھرنا ہے، اتفاق سے خالق کی کائنات نے کہا کہ وہ بھی عبودیت ہے، یعنی عبودیت کے ذریعے اپنے ظرف کو بھرنا ہے، اور جتنی جتنی عبودیت کے سائے میں آپ کی فطرت بھرتی چلی جائے گی اتنی اتنی آپ کی کرامت بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر نظام عبودیت کے خلاف ہیں تو پھر عبودیت سے بھرنا کیوں ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے اسلام کے اندر۔ کہا کہ جس نے آپ کو فطرت دی ہے اسی کی تعلیمات کے سائے میں اگر ظرف کو بھرنا شروع کیا تو کرامت تک جا پہنچو گے۔ وہ یہی سے عقل یہ کہتی ہے کہ جس نے آپ کو صاحب کرامت بنا کر خلق کیا ہے انہی کی تعلیمات کو سنتے ہوئے اس ظرف کو پر کرنا ہے، اور جب اس کی سنیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اس کی عبودیت میں زندگی بسر کریں۔ اس کے علاوہ جتنی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اپنا رابطہ عبودیت اور رابطہ رقیت یا رابطہ غلامی توڑ ڈالیں۔ وہ عبودیت کی زنجیریں جو غیر خدا کی انسان نے اپنی گردن میں ڈالی ہوئی ہیں ان کو توڑ کر صرف ایک غلامی، اور وہ کس کی ہے؟ ذات باری تعالیٰ کی، خالق کائنات کی۔ اور وہ چونکہ خود کیا ہے؟ کریم ہے۔ جب وہ خود کریم ہے، رب نہ کریم ہے بلکہ رب اکرم ہے۔ وہ جو رب کریم ہے اور رب اکرم ہے، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ذات کیا ہے؟ پر بھری ہوئی ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اور کریم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات میں بھرا ہوا ہو، کوئی نقطہ خالی نہ ہو، کوئی جگہ ایسی نہ ہو کہ جو خالی ہو اور کوئی غیر آ کے اس کو بھرے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ غیر کا محتاج ہو جائے گا۔ خوب ظرف اگر خالی ہو، چونکہ ذاتاً بھرا ہوا نہیں ہے، خالی ہے، تو اس کو بھرنے کی ضرورت ہے، تو جو بھرے گا یہ ظرف اس کا محتاج ہو جائے گا۔ خود جس کے آپ محتاج ہوں گے وہ دیکھیں کہ وہ خود غنی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ خود غنی ہے آپ اسی کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کریں۔ اگر اس سے متصل کریں گے وہ غنی بذات آپ کے فقر کو، آپ کے نقص کو، آپ کی کمی کو آہستہ آہستہ بھرنا شروع کر دے گا۔ جب وہ بھرے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا ظرف جب مکمل بھر جائے گا آپ بھی صاحب کرامت ہو جائیں گے۔ لہذا خالق کی کائنات نے اس انسانیت کو مرحلہ کرامت تک پہنچانے کے لیے پہلے اعلان کیا کہ میں رب اکرم ہوں، کمالات سے بھرا ہوا ہوں۔ ملائکہ جو واسطہ بنتے ہیں پیغام ہدایت لے کر اللہ کا پیغام بشریت کے درمیان آتے ہیں، وہ ملائکہ کیا ہیں؟ کہ وہ بھی بھرے ہوئے ہیں کمالات سے، البتہ اپنے اختیار سے نہیں، جو خالق کی کائنات دے دیتا ہے اسی سے اپنے آپ کو وہ بھر لیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے اعلان کیا کرامن بررہ، یعنی یہ کریم بھی ہیں اور بر کی منزل پہ ہیں، البتہ معنی بعد میں کریں گے۔ یعنی یہ بھی صاحب کرامت ہیں، عباد مکرمون ہیں، کرامت سے مالا مال ہیں، اور جس پر یہ پیغام لے کے آتے ہیں وہ اللہ کا نمائندہ، وہ کیا ہے؟ وہ بھی رسول کریم، یہ بھی کمالات سے بھرا ہوا ہے۔ اور وہ جو پیغام ہدایت تدوینی شکل میں اس انسان کو مرحلہ کمال تک لینے کے لیے خالق کائنات نے نازل کی ہے، وہ کتاب کیا ہے؟ وہ بھی کریم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یعنی سارا سلسلہ خالق کائنات نے
جو بیان کیا ہے وہ کرامت کا ہے۔ خوب یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جس پر یہ ملائکہ آ رہے ہیں، جس کی خاطر، اور جس کی خاطر انبیاء آ رہے ہیں، اور جس کی خاطر پیغام ہدایت آ رہا ہے، اور جو بھیج رہا ہے، یہ سب کے سب صاحب کرامت ہیں۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی طرف یہ سارا سلسلہ سرازیر ہو رہا ہے، اس کو بھی کہاں لے کے جانا ہے؟ کرامت پر۔ خوب پس کرامت ہوگی کیا؟ کرامت یہ ہے کہ وہ کمالات جن کی صلاحیت لے کر ہم دنیا میں آئے ہیں، اسی ظرف کو کمالات سے بھرنا، اور جو جتنا بھرتا چلا جائے گا وہ اتنا کریم بنتا چلا جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا جب اس کا ظرف وجودی بھر جائے گا، اس وقت غیر اللہ سے بے نیاز ہو جائے گا، لیکن خالق کائنات سے اس کا رابطہ ہمیشہ عبودیت کا برقرار رہے گا۔ بس اگر تعلیمات اسلامی اور تعلیمات قرآنی اور تعلیمات توحیدی میں یہ ہے کہ تاج کرامت پہنا کر اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، تو یہ کرامت اور رقیت آپس میں سازگار نہیں ہے۔ کرامت اور رقیت یعنی نظام بردگی کرامت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ جب کرامت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، پہلے سوال کا جواب مل جائے گا کہ اسلام کبھی بھی رقیت کا حامی نہیں ہے۔ نظام بردگی نہ اسلام نے ایجاد کیا ہے اور نہ ہی اس نظام کا حامی ہے، بلکہ طول تاریخ میں آپ جا کر دیکھیں، اسلام نے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے مختلف حیلے، مختلف حربے استعمال کیے ہیں۔ اب وہ حیلے حربے انشاءاللہ مرحلہ بعد میں بیان ہوں گے۔ بس پہلے سوال کا جواب مل گیا کہ اسلام نظام بردگی کا قائل نہیں ہے۔ دوسرا سوال آیا، اسلام نے یہ نظام ایجاد کیا ہے؟ جواب نہ، نظام غلامی اسلام نے ایجاد نہیں کیا ہے، نظام کسی اور کا دیا ہوا ہے۔ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے جو اسلام نے راستے بیان کیے ہیں، ان سے انسان غافل ہے۔ خوب اگر اسلام نے ایجاد نہیں کیا ہے تو پھر آپ کیوں کہتے ہو کہ جب اسلام کی کفار سے جنگ ہوتی ہے تو غلام بنا لیتے ہو یا نہیں بناتے ہو؟ کنیزیں لے لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو؟ بناتے ہیں۔ خو یہ جو بنا رہے ہو، خوب ادھر سے کہتے ہو کہ ہم اس نظام کے مخالف ہیں، اور کام وہی کر رہے ہو کہ جو دوسرے کرتے تھے۔ خوب آپ کریں تو ٹھیک ہو جائے، دوسرا کرے تو غلط ہے۔ واضح ہے؟ سوال یہ ہے۔ خوب اس سوال کا جواب انشاءاللہ بعد میں پہلے بات واضح ہو جائے کہ اسلام چونکہ ان کا مخالف نہیں ہے، پھر اسلام نے کون سے راستے مقرر کیے ہیں۔ آج کہتا ہے یہ مقدمہ ذہن میں رہے کہ اصل انسان میں حریت ہے، اصل انسان میں کرامت ہے، اور عرض کیا کہ کرامت کے سائے میں جب انسان آگے بڑھتا ہے تو یقیناً اس کی قدر و منزلت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور وہ محترم بھی ہوتا ہے معاشرے میں۔ اور اگر ہم نے اس ظرف کو کرامت کے علاوہ کسی اور چیز سے بھر دیا تو عزت ملے گی؟ مثلا دیکھیں، ایک ظرف ہے آپ کے سامنے، گلاس فرض کریں کہ گلاس ہے، صاف شفاف ظرف ہے، اس میں اگر آپ پاک و پاکیزہ طیب و طاہر محلول ڈالتے ہیں تو ہر صاحب شعور انسان اس کی طرف لپکے گا۔ لے گا یا نہیں لے گا؟ یقیناً لے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کی فطرت بھی پاک ہے اور جو ظرف ہے وہ بھی پاک ہے۔ چونکہ دونوں میں تناسب ہے، لہذا فوراً اس گلاس کو اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن فرض کریں اسی گلاس کے اندر آپ اس میں گندگی ڈال دیں، یہ گندگی سے اس کو اگر بھر دیں، ان بشریت کی جتنی بھی تعداد دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے، اس آلودہ ظرف کی طرف بڑھے گا؟ قطعاً نہیں بڑھے گا نا۔ بس پتہ چلا کہ ظرف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس ظرف کے اندر جو مظروف ڈالا جاتا ہے اس مظروف سے اس ظرف کی اہمیت بڑھتی ہے۔ اگر اس کے اندر مظروف پاک و پاکیزہ ہوگا اس کا مقام بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر اس ظرف کے اندر مظروف نجاست، غلاظت اور گندگی ہوگی، کوئی صاحب شعور انسان اس کی طرف نہیں بڑھتا۔ وہ خالق کائنات نے خالی ظرف کرامت انسان کو دیا، دنیا میں بھیج دیا، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کو بتا بھی دیا کہ اس راستے سے اگر بھرو گے صاحب کرامت بنو گے، اور اگر اس کی اپوزٹ حرکات سے یا اپوزٹ راستوں سے چلتے ہوئے اس ظرف کو اگر آپ نے بھر دیا، یعنی دوسری تعبیر میں
اگر ظرف کو آپ نے آلودہ کر دیا، گندے مظروف سے اس کو بھر دیا، تمہاری کوئی حیثیت ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی۔ اگر آپ توحیدی راستوں پہ چلتے ہوئے اس ظرف کے اندر مظروف پاکیزہ ڈالیں، طیب و طاہر ڈالیں، آپ کرامت کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ظرف کو آلودہ کر دیا تو قدر و قیمت میں کمی آتی جائے گی، دن بدن انحطاط کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا کہ اگر اس ظرف پاکیزہ میں آپ نے پاکیزہ تعلیمات ڈالیں، فطری امور ڈالے، قرآنی تعلیمات، توحیدی تعلیمات، یعنی اس ظرف کو آپ نے تعلیمات خدائی سے بھرنا شروع کیا، کیا ہو جائے گا؟ قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ کیوں قدر و قیمت بڑھ رہی؟ کہا اس لیے کہ مظروف عظیم ہے اس کے اندر، اور مظروف کے نتیجے میں ظرف بھی قابل تعریف ہے، اس کی بھی قدر و قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ پس ظرف کی قیمت مظروف سے لگتی ہے۔ اگر ظرف میں مظروف طیب و طاہر ہے، خوب اس ظرف کی قیمت ہے، اور اگر اس ظرف کے اندر ہم نے غلاظت، نجاست، گندگی یہ چیز ڈالی ہوئی ہے تو اس مظروف کے نتیجے میں یہ ظرف بھی اپنی اہمیت کھو دے گا۔ خوب اسی لیے خالق کائنات نے کہا کہ ہم نے انسان کو کرامت کی استعداد دے کر دنیا میں بھیجا، اور کرامت کے راستے پر چلنے کے لیے جو ہم نے پیغام ہدایت دیا وہ بھی بیان کر دیا۔ اور اگر کوئی انسان آ کر اس پاک و پاکیزہ راستے کو آ کر روک دے، جو فطری ضرورت ہے انسان کی، تعلیمات اسلامی ہر بشر کی فطری ضرورت ہے، دین انسان کی فطری ضرورت ہے، اور دین انسانوں تک آنا چاہیے، تو جو آ کر راستہ روکے اس فطری امور کا، وہاں پہ اسلام آ کر کیا کرتا ہے؟ اس سے نبرد کرتا ہے، جنگ کرتا ہے۔ پس جنگ جو اسلام کرتا ہے وہ بھی جنگ دفاعی ہے، ابتدائی نہیں ہے، یعنی آ کر دوسرے لوگ فطرت کا راستہ روکتے ہیں، اور اسلام آتا ہے اس فطرت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ تو وہ جو رکاوٹ ڈال رہا ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنے ظرف کو آلودہ کیا ہے۔ ظرف آلودہ کرنے کے بعد جب اسلام سے ٹکراتا ہے تو اپنے مقام کرامت سے گر جاتا ہے۔ وہ جب اپنے مقام کرامت سے گرتا ہے اس کی حیثیت حریت والی سلب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ ہر کافر، خود اس کا جان، مال، آبرو، ہر چیز محفوظ ہے، لیکن وہ کافر جو حربی ہو اسلام کے مقابلے میں آ کر اسلامی راستوں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس انسان نے اپنے ظرف کو آلودگی سے بھر دیا ہے، اور جب ظرف اندر سے آلودگی سے بھرا ہوا ہو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مثال عرض کروں، دیکھیں چشمہ ہمیشہ بلندیوں سے پھوٹتا ہے اور پھر سرازیر ہو جاتا ہے نشیب کی طرف، اور یہ آب حیات ہے بشریت کے لیے، اور بشریت تک اس پانی کو پہنچنا چاہیے۔ اگر راستے میں آ کر کوئی چشمے کے رکاوٹ کھڑی کر دے، بند باندھ دے، وہاں پہ ذمہ داری کیا بنتی ہے صاحبان عقل کی؟ پہلے مرحلے میں کیا کریں؟ اس رکاوٹ کو ختم کریں۔ یہ رکاوٹ ختم کریں گے تو ہوگا کیا؟ وہی آب زلال جو بشریت کی ہدایت کا ذریعہ ہے، آہستہ آہستہ وہ پورا اپنا نشیب کی طرف ہوتا ہوا تمام بستیوں اور شہروں میں جائے اور بشریت کی حیات کا انتظام کرے۔ یہ ظاہر تھی، اور باطن اسلام اور اسلامی تعلیمات حقیقتاً یوں ہیں۔ یہ تعلیمات اسلامی حق فطری ہے بشریت کا، نہ مسلمانوں کا، بشریت کا حق فطری ہے، اور اس حق فطری کے سامنے جو رکاوٹ ڈالتا ہے کفر کی صورت میں، شرک کی صورت میں، استکبار کی صورت میں، قہر و غلبے کی صورت میں، تو اسلام آ کر اس راستے کو ہموار کرتا ہے۔ جب راستہ ہموار کرے گا جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا وہ ظرف آلودہ ہے۔ اب ظرف آلودہ کی کوئی حیثیت اور کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بس وہ کافر جو حربی ہوتا ہے، چونکہ خود اس نے اپنے آپ کو مقام کرامت سے گرا دیا ہے، اپنے ظرف کو آلودہ کر دیا ہے، اسلام نے وہاں پہ بھی تحمیل نہیں کیا ہے کہ یہ عبد ہے، بلکہ اس نے اپنے آپ کو مقام کرامت سے گراتے ہوئے، مقام حریت سے گراتے ہوئے اسلام سے آ کر ٹکراتا ہے۔ اسلام پھر کیا کرتا ہے؟ اس فطری راستے کی رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے اس کو بے عنوان غلام اپنا لیتا ہے
جب یہ غلام بنتا ہے اسلام کے دائرے میں آ کر، وہ پہلا پیغام یہ ملتا ہے کہ یہ اسلام فطری راستہ ہے پوری بشریت کا، جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، چونکہ اپنے ظرف کو گندگی سے اس نے بھرا ہوا ہے۔ دو، کیوں رقیت کی صورت میں اس کو غلام بنا کر اپنے دائرے میں لے کے آتا ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک، وہ جتنے کفار حربی ہیں ان کو آگاہ کرنے کے لیے کہ جب تک تم اسلامی تعلیمات کے دائرے میں اپنے ظرف کو بھرتے رہو گے تمہاری قدر و قیمت ہے، جب اس راستے سے ہٹو گے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ پھر یہ رقیت کیوں اپناتا ہے اسلام؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے اندر قید خانوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ بات ہے، میں ابھی عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ جیسے ہی آپ مطالعات اس میں کریں گے تو آہستہ آہستہ اس پہ مزید بات ہوگی کہ زندان اور قید یہ اسلامی نظام نہیں ہے، اور اسلام اس چیز کا قائل بھی نہیں ہے۔ البتہ فقہی مسائل بعض کی طرف میں اشارہ کروں گا، وہ بھی ذہن میں رہیں۔ مثلا اگر کسی کو حبس کر دیتے ہیں، حبس دائم ہے فقہی بعض احکام، اگر حبس دائم کرنا ہے کسی کو تو پھر کیا کرو؟ یہی نظام جیل ہے، زندان ہے، قید خانہ ہے۔ لیکن نہیں، اسلام کی ان تعلیمات پہ عمل ہوتا نہیں ہے۔ جہاں جہاں پہ اسلام نے کہا ہے کہ اس کو حبس دائم کرنا ہے، سب سے پہلے اسلام نے کہا ہے کہ جن جن کا نان و نفقہ اس پر واجب ہے وہ تم تامین کرو، اس کے بعد آپ کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالو۔ یہ جو جیل میں جا رہا ہے بالآخر یہ کسی کا خرچہ برداشت کر رہا ہے، خوب تم نے اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا، اور جن کا خرچہ اس پر واجب تھا وہ فلج ہو گئے، معاشرہ کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ نابودی کا شکار ہو جائے گا۔ لہٰذا پہلا حکم یہ کہ زندان کا تصور نہیں ہے، اگر ہو تو ان شرائط کے ساتھ ہیں، لیکن اب وہ شرائط پوری اعمال نہیں ہوتی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دوسرا نمونہ یہ کہ جب رقیت اسلام نے اپنائی اس کو غلامی کے طور پہ، تو سلسلہ یہ تھا کہ اسلام کے اندر چونکہ جیل اور قید خانے اور زندان نہیں تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ لے کے جائیں، اصل کسی پہ بوجھ نہ بنے، خوب جس کو ضرورت ہے وہ آئے خرید لے اور سرمایہ لے کر اس سے استفادہ کرے۔ لہذا فوراً ان کی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو جاتا، خوب اپنی اپنی ضروریات کے مطابق جو ان کے اخراجات برداشت کرتا تھا وہ خرید لیتا تھا، خریدنے کے بعد ان سے اپنا وہ استفادہ کرتے تھے۔ اس کے باوجود کہ یہ اسلام کے مقابلے میں آیا ہوا تھا اور فطری راستہ بشریت کا بند کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور اس فطری راستے کو کھولنے کے لیے اسلام نے آ کر اس کے ساتھ جنگ کی اور اس کو رقیت کی صورت میں آ کے پکڑ لیا۔ خوب ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ انواع و اقسام کے ظلم کیے جاتے، لیکن یہاں پہ اسلام کی تربیت کا انداز دیکھیں، کہا کہ درست ہے کہ یہ تمہارا غلام ہے، لیکن اب بھی یہ کرامت انسانی سے گرا نہیں ہے، کرامت انسانی کا تاج اب بھی اس کے سر پہ ہے۔ لہذا بہت زیادہ احکام ایسے ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ کا عبد ہے، کوئی غلام ہے، آپ کا زر خرید غلام، آپ کا رویہ اور برتاؤ کیسا ہونا چاہیے اس کے ساتھ؟ یہ برتاؤ اور رویہ جو اسلام نے معین کیا ہے اس غلام کے ساتھ، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام رقیت کا مخالف ہے، کبھی حامی نہیں رہا ہے۔ وہ کس طرح کا ہو؟ بس ایک نمونہ عرض کروں۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام سجاد علیہ السلام 20,000 کے قریب امام علیہ السلام نے بردے خریدے، اور خریدنے کے بعد ان کی تربیت کی، تربیت کرنے کے بعد ان کو آزاد کر دیا۔ اب یہ تاریخ اور مسلمانوں اور بشریت کو نظر نہیں آتا ہے۔ اب وہ سیرت جو ائمہ کی رہی ہے، مثلا ایک غلام سیڑھی لگا کر چھت پہ جا رہا تھا، اور البتہ یہ بھی ایک ضمنی ہے، یہ جملہ معترضہ کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اگر فرصت ہو تو اس پہ بھی زیادہ تحقیق ہونی چاہیے کہ آپ جا کر دیکھیں کہ معصومین، مخصوصاً امام سجاد اور امام باقر یا امام صادق علیہ السلام، یہ 3 معصوم، ایسے آپ کو نمونے ملیں گے کہ کنیز نے امام کے بچے کو کنویں میں گرا دیا، کسی کو زخمی کر دیا، کسی کو اوپر سے گرا دیا، اور کوئی کچھ، لیکن ائمہ ان 3 اماموں کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ کریمانہ۔ البتہ یہ تعمت ہے، بریکٹ اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہ تاریخ میں ایک المیہ تھا معصومین کے لیے کہ یہ بے عنوان ان کے نسل امامت منقرض ہو اور نسل ائمہ آگے نہ بڑھ سکے، اس قسم کے یہ رویے اپناتے تھے غلام۔ یعنی وہ نہیں ہے کہ آپ فقط اخلاقی پہلو لے لیں، وہ نہیں، ایک سیاسی جنبہ بھی موجود تھا۔ غلام امام کا جا رہا تھا، چھت پہ چڑھنا تھا اس کو، سیڑھی سے جا رہا تھا، ہاتھ میں کوئی اس کی چیز تھی، اور وہاں سے اس نے پھینکی، بچے کے سر پہ لگی اور بچہ وہیں پہ مر گیا۔
اب وہ کانپنے لگ گیا. امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ آہستہ آہستہ، آرام سے، حواس اپنے جم کر کے نیچے آؤ، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یعنی اس تناظر میں کہ میں نیچے جاؤں گا اور مجھے سزا ملے گی یا مجھے قتل کر دیا جائے، اصلاً کوئی امام علیہ السلام کا رویہ نہیں ہے. بھائی کے امام کا بچہ اس نے قتل کر دیا ہے، لیکن رویہ کیا ہے؟ وہ نیچے اترتا ہے، امام اس کو آزاد کر دیتے ہیں. وہ یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آتی؟ اسلام کا یہ رخ کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ اب وہ تعمد ہے یا خطا ہے وہ ایک الگ بات ہے. پس اسلام نے جو راستہ کھولا ہے، یہ آداب اسلامی بتاتے ہیں کہ اسلام اصل رقیت کا مخالف ہے، اور وہ جو کافر حربی ہے اس کے ساتھ جو رویہ اسلام کا، وہ بھی اگر بعد میں احکام کے سائے میں جا کر دیکھیں بڑا مہربانہ تصور ہے، اور آداب ان کے آدمی جب پڑھتا ہے تو انسان کو شرم آتی ہے. سوال دوم کہ اگر اسلام مخالف ہے تو اس نے کیا کیا ہے؟ کوئی عکس العمل ظاہر کیا یا نہیں؟ کوئی نظام اس کا جائے گزین دیا یا نہیں دیا؟ خوب آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے ظہور کے بعد 2 کام ہوئے ہیں. پہلا کام، وہ چیزیں جو 100% اسلام کے مخالف تھیں، رسومات فطرت بشر کے مخالف تھیں، ان کو اسلام نے ایک لمحے کے لیے قبول نہیں کیا. یعنی جیسے اسلام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، فوراً کہا کہ ان کا کلا کما کر دیا جائے، ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہے. مثلا ان میں سے کیا ہے؟ ایک ہی سلسلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرک اور بت پرستی. یہ ایک لمحے کے لیے قابل قبول نہیں ہے. لہذا یہاں پہ اسلام نے کوئی تدریجی روش نہیں اپنائی. 2، بعض ایسے احکام تھے کہ جو اسلام کے ایجاد کردہ نہیں تھے دشمنان اسلام کے، لیکن ان میں بشریت کی بقا کسی حد تک تھی اور اسلام بھی ان کا مخالف تھا. وہاں پہ اسلام نے روش تدریجی اپنائی ہے. مثلا یہ جو نظام رقیت تھا، نظام غلامی، اس میں ہوتا کیا تھا کہ کام لیا جاتا تھا غلاموں سے اور ایک ٹائم کا ان کو کھانا دے دیا جاتا. ایک دوسرا یہ تھا کہ معاشرے کے اندر ان کی وہ جو کرامت انسانی تھی وہ ساری کی ساری کھو گئی تھی. یعنی اسلام سے پہلے جو ان نظام بردگی میں ظلم ہوا وہ یہ تھا کہ ایک ٹائم کا ان کو کھانا دے کے ان سے 24 گھنٹے کام لینا، اور دوسرا معاشرے انسانی میں ان کی اقدار کو ختم کر دو، اور وہ حتیٰ ان کو بعنوان انسان قبول نہ کیا جائے. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں بعض ملکوں میں آپ چاہیں، بعض قوموں کے لیے ایسے احکام انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کہ ایسے قوانین انہوں نے معین کیے ہوئے ہیں کہ اصلا ان کو انسان کہنا ہی درست نہیں ہے. یہ اسلام کا آئین نہیں ہے. پھر اسلام نے کیا کیا؟ اسلام یہ نہیں چاہتا تھا کہ پہلی صورت میں آ کر جیسے اسلام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور وہ فوراً آ کے کہے کہ آج کے بعد نظام بردگی ختم، نابود. ہوگا کیا؟ وہی معاشرہ انسانی ایک دم بیٹھ جائے گا، نابود ہو جائے گا. کیوں؟ جو بردگی کی صورت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور جن کا کھانا پینا کسی اور کے ذمہ ہے، آپ ان کو ایک دم ان سے جدا کر دیں، کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر نظام حرج و مرج. دوسرا کہ اگر اسلام آ کر اعلان کر دے کہ نظام عبودیت ختم، نظام غلامی ختم، آج کے بعد کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی غلام اپنے مولا کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اپنے آپ کو آزادی کے لیے کیا کرے گا؟ یا اپنے مولا سے جنگ کرے گا، یا اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کے فرامین پہ عمل نہیں کرے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ جنگ و جدال داخلی، اور معاشرہ انسانی پھر وہیں پہ نابود ہو جائے گا. اسلام نے پھر کیا کیا کہ سب سے پہلے وہ معاشرہ انسانی کے اندر وہ عزت اور وہ مقام جو مقام انسانیت ہے، یعنی ان کو بھی انسانیت کا ایک مصداق بنا کر معاشرے میں پیش کیا، اور کہا کہ جس طرح مولا ایک انسانی حقوق سے برخوردار ہے، یہ غلام بھی اسی طرح انسانی اور بشریت کا ایک مصداق ہے. دوسرا، تدریجاً اسلام نے ان کی غلامی کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور وہ کیا تھی کہ آہستہ آہستہ اس نظام کو ختم کرو. پھر کیا کیا کہ انسان ہے، غلطیاں کرتا ہے، ہر غلطی پہ کیا کر دیا؟ ایک کفارہ رکھ دیا، اس کو آزاد کر دو، اس کو. البتہ کفارات کی دنیا میں بھی آگا ذہن میں رہے، کفارات کی دنیا میں بعض ہیں واجب کفارات، اور ہمارا فوکس فقط انہی پہ ہوتا ہے.
واجب کفارات پہ نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں اسلام نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، نہ، اگر واجبات کی دنیا ہے تو پھر امام سجاد علیہ السلام نے کیوں اتنے مرد آزاد کیے ہیں؟ معاذ اللہ کوئی کوتاہی کی ہے اسلام کے اندر کہ جس کے کفارے کے طور پہ امام علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا ہے؟ پس یوں نہیں ہے کہ اسلام نے فقط واجب کفاروں کو معین کرتے ہوئے کہا کہ ان غلاموں کو آپ آزاد کرو، نہ، ایسا نہیں تھا۔ واجب تو ہے ہی، اس کے علاوہ ترغیب دلائی مستحبات کی دنیا میں، صدقات کی دنیا میں، لہذا سارے معصومین نے ان مستحبات پہ عمل کرتے ہوئے ان غلاموں کو خریدتے تھے، خریدنے کے بعد ان کی تربیت کرتے، تربیت کرنے کے بعد پھر ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ اور نمونے ایسے ملتے ہیں معصومین کی سیرت میں کہ جب وہ خرید کے لاتے تھے، تربیت کرتے تھے، تربیت کرنے کے بعد جب راہ خدا میں آزاد کرتے تھے، جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اسلام نے یہ سیرت اپنائی، اسلام نے یہ رنگ اپنایا، اسلام نے یہ راستہ اپنایا ہے۔ بس یوں نہیں تھا کہ اسلام نے اس کی حمایت کی ہو، نہ، حمایت نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ اس مشکل کے ساتھ جب اسلام روبرو ہوتا ہے تدریجاً اس ناسور کو ختم کیا، اور ختم کرتے کرتے پھر ایک دن اعلان کر دیا کہ نظام غلامی اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز پھر بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر یہ کافر حربی بن کر اسلام کا راستہ روکتے ہیں، وہ تسلسل اب بھی جاری ہے، اب بھی باقی ہے۔ یعنی اس وقت بھی اگر آپ تصور کریں کہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو جائے اور اپنے دین کی تعلیمات کو رائج کرنے کے لیے اگر کوئی کافر طاقت ان کے مقابلے میں آ کے ٹکراتی ہے اور اسلام کامیاب ہوتا ہے تو ان کو بعنوان غلام قبول کر لیا جائے گا۔ اور یہاں تک نہیں کہ فقط ان کو قبول کر لیا جائے، اگر وہ خواتین ہیں اور خواتین شوہردار ہیں اور خاتون کنیز بن کر اسلام کے دائرے میں آتی ہے تو چونکہ اسلام کے مقابلے میں آئی ہے، اس نے اپنا ظرف کرامت نجس مواد سے بھرا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا جیسے یہ خاتون کنیز کے طور پہ دائرہ اسلام میں کنیز بن کر سامنے آئے گی تو اس کا رابطہ ازدواجی پہلے شوہر سے ختم ہو جائے گا، طلاق لینے کی اس کو اپنے آئین کے مطابق ضروری نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے، اس کے برعکس خوب اگر نظام رقیت اور نظام غلامی اتنا ہی ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد بھی ان کے ساتھ وہی رویہ کیا جائے جو کافر عربی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسلام آ کر جب یہ دائرہ اسلام میں آتے ہیں، یعنی وہی کافر عربی جو قیدی بن جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے اور دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو وہ مراتب اور کمالات کی جو دنیا ہے وہ ساری کی ساری اسلام اس پہ بند نہیں کرتا ہے، اس سے محروم بھی نہیں کرتا۔ اور نہ فقط یہ معلوم نہیں کرتا، بعض ایسے احکام اسلام نے ان کے لیے جعل کیے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسلام 100% ان کا حامی رہا ہے، نہ یہ کہ ان کا مخالف ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ نے ایک تعبیر سنی ہوگی فقی ام ولد، اصطلاح ہے نا ام ولد۔ ام ولد یہ اصطلاح خاص ہے، اس کا معنی نہیں ہے کہ عام اس کا ترجمہ کر دیں۔ ام ولد یعنی وہ کنیز جو کسی مولا کی کنیز بننے کے بعد اس سے صاحب اولاد ہوتی ہے، خود صاحب اولاد جو آزاد مولا سے کنیز صاحب اولاد ہوتی ہے، اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، ہے کنیز۔ لیکن اسلام نے اتنا احترام دیا کہ بس وہ جو بچہ ایک آزاد مرد کا اس کے بطن سے آ رہا ہے، اس کی کرامت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس کو بھی صاحب کرامت بنا دیا اور اس کو بھی آزاد کر دیا۔ اسلام کہاں نظام غلامی اور نظام بردگی کا حامی ہے؟ بہانے سے وہ واپس تمہیں راہ کرامت پہ لانا چاہتا ہے۔ خب انسان اگر راہ کرامت پہ خود نہیں آنا چاہتا تو اس کی اپنی تقصیر ہے، اسلام کی تقصیر نہیں ہے۔ بس اسلام اول سے نظام غلامی کا قائل نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اسلام کا راستہ روکنے کے لیے آتا ہے تو وہ راستہ اپنی جگہ پہ کھلا ہے، چونکہ خود انسان اپنے آپ کو مقام کرامت سے گرا دیتا ہے۔ اور اسی لیے آپ فقہی احکام بھی جا کر دیکھتے ہیں، مثلا ایک کافر ہے، کوئی حیثیت ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے اسی باڈی اپنے ظرف کے اندر جو مظروف ڈالا ہوا، اس مظروف کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ جب مظروف کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی باڈی کی کیا قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے۔ لہذا کافر کی اگر میت ہو تو دفنانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہے ایک زمانے میں یہی باڈی جو ظرف رہا ہے پاکیزہ مظروف کا، اس کے ہیں یہ احکام
کہ عزت سے ہاتھ لگاؤ، احترام سے ہاتھ لگاؤ، آہستہ آہستہ ہاتھ لگاؤ، جو سارے مقدسات ہیں اس کی نسبت یا سارے احترامات ہیں وہ اس لیے نہ یہ کہ اس باڈی کی کوئی حیثیت ہے، نہ، بلکہ اس باڈی کے اندر جو مظروف آیا ہے اس کی یہ حیثیت رہی ہے۔ پس اس مقدمے میں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نہ نظام غلامی کا قائل ہے اور نہ نظام غلامی کو رائج کرنا چاہتا ہے، البتہ اس کا بھی اسلام حامی نہیں ہے کہ کبھی بھی رقیت نہیں رہی ہے، نہ، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مقام کرامت سے گرا کر اپنے آپ کو آلودہ کرتا ہے تو اسلام زبردستی اس کو تاج کرامت نہیں پہنائے گا۔ اگر کافر حربی بن کر آتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ کافر ذمی آپ دیکھتے ہیں کافر ہے لیکن جو حکومت اسلامی اور مملکت اسلامی میں زندگی بسر کرتا ہے، اسلام کبھی مجبور نہیں کرتا کہ تم اپنے آئین کو چھوڑ دو، رہو، بھلے قتل سے بہتر آپشن یہ ہے کہ تمہیں اسی مملکت اسلامی میں رہنے کی اجازت ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی کافر حربی کہ جو اسلام کا راستہ روکنے کے لیے آتا ہے اور فطری راستہ بشریت کا روکتا ہے، وہ اگر آپ اور میں ہوتے تو تہتے کر دیتے، لیکن اسلام نے کیا کہا نہیں، اس کو غلام بنا لو لیکن زندہ رکھو، اس کی حیات کو ختم نہیں کیا، جبکہ کر سکتا تھا۔ مثلا فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ میں کیا کیا تھا انہوں نے پیغمبر اسلام کی نسبت؟ جو 3 سال پیغمبر اسلام شیب ابی طالب میں جو پیغمبر اسلام نے گزارے ہیں، آپ یقین جان لیں اگر آپ اور میں ہوتے اور ان حالات سے گزر کے آئے ہوتے اور ایک دن مسلط ہو جاتے، کیا کرتے؟ نسل نابود کر دیتے۔ پیغمبر رحمت نے کیا کیا ہے؟ یہیں سے آپ آ کر دیکھو، یہ سیرت میں نظر نہیں آتی ہے معصومین کی؟ اتنا راستہ روکا اور پیغمبر کو مجبور کیا کہ پیغمبر اپنا آبائی شہر چھوڑ کر ہجرت پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور ایک دن وہ پورا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کے مکہ کی سرزمین فتح کرتا ہے اور سب کو آزاد کرتے ہیں، یبنت الگ، سب آزاد ہو۔ یہ سیرت نظر نہیں آتی ہے۔ وہ اگر اسلام نظام بردگی کی تو سب کو بردہ بنا لیتے، یا اگر اسلام کے اندر یہ تھا کہ جواز بھی تھا، اگر قتل کر دیتے تو کوئی تاریخ کا انسان ایسا نہ کہتا کہ معذلہ پیغمبر اسلام نے کوئی غلط کام کیا، نہ۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا حق کے حیات دیتا ہے، حتیٰ غلام کو بھی حق کے حیات دیتا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، اگر اسلام اس کا نظام کا مخالف ہے اور واقعاً اسلام ان کی اہمیت کا قائل ہے، فقہی احکام میں تفاوت کیوں ہے؟ اگر آزاد ہے اس کی دیت زیادہ ہے نا، اگر غلام ہو تو اس کی دیت کم ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ وہ قصاص میں اگر عبد ہو یعنی غلام ہو، وہ کسی آزاد کو قتل کر دے، کیا ہوگا؟ حق قصاص ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر آزاد غلام کو قتل کرتا ہے، قصاص ہوگا؟ خوب، یہ تفاوت کیوں ہے؟ اگر اسلام اس کا حامی ہے، واضح ہے نا فقہی احکام۔ اگر آزاد آدمی غلام کو مار دیتا ہے تو چونکہ اس کی دیت اس کے نصف ہے، وہ نصف دیت دے دی جائے گی، یعنی وہی دیت اس کی دی جائے گی، لیکن چونکہ حق کے نصف ہے اس بنیاد پر اس کو قصاص نہیں کہ۔ البتہ فقہی احکام اختلافی ہیں، میں وہی جو کیا کہتے ہیں اتفاقی میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ خوب، اگر آپ نظام بردگی کے مخالف ہیں تو پھر یہ قصاص اور دیات ان میں فرق کیوں ہے؟ وہ بعض شرائط ایسی ہیں کہ جہاں پہ غلام اور کنیز کے حوالے سے احکام فرق کرتے ہیں یا نہیں؟ فقہی احکام۔ خوب، یہ فقہی احکام جو فرق کر رہے ہیں، خوب یہ کیوں ہیں؟ تعادل کیوں نہیں ہے؟ تساوی کیوں نہیں ہے؟ خوب، پہلے جواب نقضی دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آتے ہیں جواب حلی کی طرف۔ فقہی احکام صرف آزاد اور غلام کی نسبت نہیں ہے، مرد اور عورت کی نسبت بھی یہی ہے۔ مرد اور عورت کے احکام میں تفاوت ہے یا نہیں ہے؟ تفاوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون کرامت انسانی سے گر گئی ہے۔ بس تفاوت فقہی کبھی بھی اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ کمالات کی بنیاد پہ تفاوت آتا ہے، یعنی فقہی احکام جو جعل کیے جاتے ہیں یہ ذہن میں رہے کہ یہ مصلحت اور مفسدہ کی خاطر جعل ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے مذہب امامیہ میں یہ ہے
کہ جتنے بھی احکام شرعی جال ہوتے ہیں یہ پیچھے ایک مصلحت کار فرما ہوتی ہے یا مفسدہ کار فرما ہوتا ہے، اس مصلحت یا مفسدہ کو دیکھتے ہوئے احکام شرعی جال ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. ضمن دوسرے بھی اشارہ کر دوں کہ خود جو دوسرے دو مکتب ہیں ہمارے مذہب امامیہ کے خلاف، ان میں ایک تو اس کے قائل ہیں کہ اصلاً نہ پیچھے کوئی مصلحت ہے نہ پیچھے کوئی مفسدہ ہے، لوح محفوظ خالی ہے خالی. پھر ہوتا کیا ہے، جو مجتہد زحمت کرتا ہے اسی کا حکم لوح محفوظ پہ خدا لکھ دیتا ہے. بس یہی ہے میرا حکم، میرا کچھ بھی نہیں تھا. جو یہ محنت کر کے آیا ہے، اس نے جو چرندیات پڑھی ہیں اسی کو اٹھا کے لوح محفوظ پہ لکھ دو. ایک یہ ہے. دوسرے نے ان سے بھی بدتر کیا. وہ کیا تھا؟ کہا کہ نہیں، لوح محفوظ پہ مصالح اور مفاسد موجود تھے، احکام تھے، لیکن مجتہد جب اپنی محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد اگر اس کی رائے لوح محفوظ کے مطابق ہو تو خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، اور اگر مخالف ہو تو خدا کہتا ہے اس کا احترام کرو، میری رائے مٹا دو، اس کی لکھ دو. یہ کون سی توحید ہے اور یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ تو اسی لیے مذہب امامیہ یہ کہ نا، مجتہد کی محنت اپنی ہے اور اس سے لوح محفوظ میں بھی کوئی تغییر اور تبدل نہیں آتا، اور وہ لوح محفوظ خالی بھی نہیں ہے. اور وہی لوح محفوظ جو ہے وہ مصالح اور مفاسد کی بنیاد پر احکام شرعی جال ہوتے ہیں، مصالح اور مفاسد کی بنیاد. اور وہ کون سی ہوتی ہے؟ مصلحت نوعی نہ مصلحت شخصی، مفسدہ نوعی نہ مفسدہ شخصی. مثلا فرض کریں ایک حکم ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے. وہ کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر نوع انسانیت کو مفسدہ لائق ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرام کر دو. ممکن ہے شخصی اعتبار سے اس کے اندر کوئی مفسدہ نہ ہو. فرض کریں شراب ہے، حرام ہے یا نہیں ہے؟ خوب، اس کے اندر جو بھی مفسدہ ہو، وہ مفسدہ شخصی اعتبار سے دیکھا جائے گا یا نوعی اعتبار سے؟ نوعی اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ چونکہ نوع بشریت کے لیے یہ مفسدہ رکھتا ہے اس لیے اس کو حرام کرو. خوب، ممکن ہے شخصی طور پہ کسی کے لیے وہ باعث نجات بھی بن جائے. خوب، اگر وہ اس کے لیے باعث نجات بن رہا ہے تو پھر کیا کریں؟ اس کے دو حکم ہیں نہ، حکم نوعی وہ ایک ہی ہے. ہاں، اس کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے حکم اضطرار جو اسلام نے رکھا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. بس احکام فقہی مصالح اور مفاسد کی روشنی میں جال کیے جاتے ہیں. وہ کبھی بھی کمال کا ذریعہ ضرور ہوتے ہیں لیکن کمال کی علامت نہیں ہوتے، یعنی علت کمال کی نہیں ہوتے. میں سمجھا پایا یا نہیں؟ مثلا فقہی حکم یہ کہ آپ اس کو یوں کرو، حتماً اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ چونکہ یہ حکم جال ہوا ہے، جس کے لیے جال ہو رہا ہے وہ باکمال ہے. حکم فقہی مصلحت کی خاطر جال ہوتا ہے اور اس حکم کے سائے میں آپ کو کمال پہ جانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ اس حکم کے سائے میں اپنے آپ کو باکمال ثابت کرنا شروع کر دیں. مثلا پھر دوسری مثال عرض کروں، مثلا پیش نوازی کا مسئلہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ عالم کو آگے کھڑا کر دو، عامی آدمی کو پیچھے کھڑا کر دو. تو یہ مصلحت کے تحت خالق کائنات نے یہ حکم جال کیا. اب وہ عالم اترانا شروع کر دے، نہیں جی یہ چونکہ میرے لیے یہ حکم جال ہوا ہے پس میں باکمال ہوں. نہ خیر، اول کلام ہے، یہ حکم جال ہوا ہے تیرے لیے، اس راستے سے تو کمال تک جائے گا. یہ حکم آپ کے لیے جال ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ منزل کمال پہ پہنچ چکے ہیں. خودچے بسا وہی جو نماز پڑھا رہا ہے، مرتبے کے اعتبار سے پائنتر و نسبت پہ ان افراد کے جو اس کے پیچھے پڑھ رہے ہوں. پس کمال تک جانے کا راستہ یہ الگ ہے اور جو کمال تک پہنچتا ہے یہ الگ بات ہے. پس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ احکام فقہی معاشرہ انسانی کے اندر نظام اسلامی کو رائج کرنے کے لیے مصالح اور مفاسد کو دیکھ کر جال کیے جاتے ہیں، اور انہی احکام کے سائے میں انسان کو منزل کمال تک جانا ہوتا ہے. اور ہر ایک کے لیے خالق کائنات نے راہ کمال الگ رکھا ہے. آپ خود اپنا معاشرہ انسانی میں یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ مثلا فرض کریں بہت بڑا آپ نے موٹر وے بنایا، موٹر وے بنانے کے بعد یہ کس لیے ہے؟ سفر طے کرنے کے لیے نا. وہ اس موٹر وے پہ ہر گاڑی کو آنے دیتے ہیں؟ کیوں نہیں آنے دیتے ہیں؟ خوب، جب سب کے لیے تو برابر ہے، وہ آنے دے. پیدل بھی آئے، سائیکل والا بھی آئے، گدھا ریڑھی والا بھی آئے، وہ سب اسی میں آئے. کیا کہتے ہیں؟
نہیں، ہر ایک کو اجازت نہیں ہے. وہ ہر ایک کو جو چلنا ہے تو اس کے لیے راستے الگ الگ ہیں. وہ یہ راستے آپ جو الگ الگ کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو؟ کمال کی بنیاد پہ الگ الگ کر رہے ہو یا نہ؟ ان راستوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان پہ صاحب استعداد آنا چاہیے. وہ جو صاحب استعداد کے لیے آپ نے کہا کہ یہ تمہارا راستہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے میں با کمال ہو گیا؟ نہ، با کمال کب بنیں گے؟ جب یہ راستہ طے کریں گے. پس احکام فقہی جو جال ہوتے ہیں، اولا نوع بشریت کا لحاظ کیا جاتا ہے، دو بشریت کے اندر پوشیدہ استعداد کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ان استعداد اور صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے احکام جال کیے جاتے ہیں. جب احکام جال ہو جاتے ہیں، جال ہونے کے بعد جو بھی ان پہ عمل کرے گا وہ صاحب کمال بنتا ہے. پس حکم کو دیکھ کر، جال حکم کو دیکھ کر اپنے آپ کو صاحب کمال فرض نہ کریں. مثلا خاتون سے کہا ہے کہ تمہیں اتنی میراث ملے گی، کم ملے گی، مجھے زیادہ ملنے کا خدا نے حکم دیا، بس اس مطلب میں افضل ہو گیا؟ مرد کو کہا دو برابر دو، خاتون کو کہا اس کا آدھا دو، بس یہ حکم جال ہو گیا تو میں کیا ہو گیا؟ میں صاحب کمال ہو گیا؟ نہ، دیکھا جائے گا کہ وہ جو پوری میراث لے کے تو راہ باطل میں خرچ کر کے کار جہنم کا سامان بن گیا، اور وہ آدھی میراث لے کر راہ خدا میں خرچ کر کے وہ اعلی علیین تک پہنچ گئی. پس احکام فقہی کے سائے میں کمال کے راستوں کو طے کرنا ہے، نہ یہ کہ فقہی احکام کمالات کی شناخت کا ذریعہ بنا لے انسان. اور یہی فقہ کے اندر ہم جو رویہ اپناتے ہیں اس سے کئی ایک مسائل اسی لیے پیدا ہوتے ہیں. خود دیت نصف ہوگی پھر کیا ہے؟ تو ذلیل ہو گیا معاذ اللہ. خود دیت کامل ہوگی تو اللہ کا مقرب بن گیا؟ نہ، تیرے لیے راستہ وہ ہے، اس کے لیے راستہ یہ ہے. راستے جب الگ الگ ہوتے ہیں، راستے چلنے کے لیے ہوتے ہیں، راستے روکنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. ہم نے کیا کر دیا ہے کہ احکام فقہی کو پڑھتے ہیں اور پھر دوسروں کے کمالات کے راستہ روکنے کے لیے باعث بن جاتے ہیں. جی ہمارے لیے حکم جال ہوا ہے، آپ کے لیے نہیں ہوا. خوب نہیں ہوا تو اس کا مطلب میں افضل ہو گیا؟ نہ، افضلیت احکام کے جال کرنے میں مضمر نہیں ہے. افضلیت یہ صاحب کمال ہونا ان طے شدہ راستوں کو طے کرنے میں کمال انسان کو ملتا ہے. اب وہ ہر ایک کے لیے راستہ اس کی استعداد اور اس کی ظرفیت کے مطابق جال کیا جاتا ہے. مثلا فرض کریں پہلی کلاس کا بچہ ہے، اس کے لیے جو آپ کورس مرتب کرتے ہیں اس کا لیول کتنا ہوتا ہے؟ 5 ہوتا ہے نا. وہ ایک میٹرک کلاس کا طالب علم ہے، اس کے لیے جو کورس مرتب کرتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے؟ ہائی لیول کا ہوتا ہے نا. اس کے لیے کم، اس کے لیے زیادہ. پھر کوئی افضل ہے اور وہ مفضول ہے؟ نہ، اس کورس کو پڑھنے کے بعد دیکھا جائے گا اپنی اپنی سطح پہ کون افضل ہے اور کون مفضول ہے. وہ نظام اعلیٰ پڑھنے کے بعد بھی امتحان کے کمرے میں آ کے 0 لے رہا ہے، اور یہ بچہ پہلی کلاس کے لیول کی کتابیں پڑھ کر 20 نمبر لے رہا ہے. معیار اس کورس کو پڑھنے کے بعد جس مقام پہ پہنچانا ہے وہ کمال کا باعث ہے، وہ اہمیت کا باعث ہے، وہ عزت اور شرف اور کرامت کا باعث ہے. نہ یہ کہ یہ کورس چونکہ ہمارے لیے یہ معین ہوا ہے پس ہم افضل ہو گئے. نہ، راستہ طے کرنے سے پہلے کوئی افضل نہیں ہوتا، راستہ طے کرنے سے پہلے کوئی صاحب کرامت نہیں ہوتا. پس احکام فقہی کیا ہیں اس تناظر میں؟ احکام فقہی بشریت کے اندر اصناف انسانی کو دیکھتے ہوئے جو صلاحیت موجود تھی اس صلاحیت کے بل بوتے پہ احکام جال ہوتے ہیں. ان احکام پہ عمل کرتے ہوئے آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ کمال تک پہنچتے ہیں. ایک نمونہ یہاں پہ ضمن نذر کر دوں. امام سجاد علیہ السلام کا ایک غلام تھا، اور کمالات کی دنیا میں واقعاً صاحب کرامت تھا. لوگ کئی دفعہ اکٹھے ہوئے قحطی کے عالم میں، اور بارش کے لیے انہوں نے نماز استسقاء بھی پڑھی اور کوئی اثر نہ ہوا. یہی امام سجاد علیہ السلام کا غلام تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کو دیکھ رہا ہے. نماز پڑھی اس نے 2 رکعت، نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کیا، کئی ایک دعائیں کی، اور وہ دیکھ رہا تھا ساری دعائیں مستجاب ہوتی جا رہی تھیں. آخر میں اس نے اپنی ذات کا واسطہ دے کر خالق کائنات کی بارگاہ میں کہا کہ خالق کائنات قاطی ہے، باران رحمت کو نازل فرما. کہتے ہیں ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ بارش آنا شروع ہو گئی.
یہ شخص جب گیا امام سجاد کی خدمت میں، کہتا ہے مولا یہ غلام آپ بیچ سکتے ہیں؟ امام نے کہا کیوں؟ یہ انہوں نے کہا لے لو۔ اب وہ غلام کترا رہا تھا کہ میں امام کے معذر سے نہ جاؤں، اور امام نے کہا کہ میں بیچ دیتا ہوں، رائے خدا میں نے آزاد کر دیا، بیچنا گیا آزاد کر دیا۔ اب وہاں پہ اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہتا ہے خدایا جب تک یہ راز تیرے اور میرے درمیان موجود تھا، زندگی کا لطف تھا کہ اپنے مولا سے ہم کلام کیسے ہوا جاتا ہے، خوب جب راز میرا فاش ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس دنیا میں زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے۔ دعا کی اور وہیں پہ موت آ گئی۔ کمال یہ ہے کون؟ عبد۔ دیت کتنی ہے؟ نصف، لیکن منزل کمال میں کہاں پہنچا ہوا ہے؟ پس قرب کی منزل اور ہے، احکام فقہی اور ہیں۔ وہ جو احکام فقہی ہمارے لیے جعل ہوئے ہیں، ان احکام پہ عمل کرتے ہوئے منزل کمال کو طے کرنا یہ الگ بات ہے۔ پس اصل جواب کہ تفاوت فقہی یا فقہی احکام میں اختلاف ہونا یہ موجب کمال نہیں ہے، ان احکام پہ عمل کر کے منزل کمال کو طے کرنا یہ کمال ہے۔ خوب ضمناً ایک اور بھی اشارہ کر دوں، مثلاً بعض احکام ایسے ہیں نا کہ عام آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کو اجر کتنا ملتا ہے؟ ایک ہی نماز۔ وہ نماز جماعت میں جائیں تو بڑھ جاتا ہے نا، مجرد ہو تو ثواب کم ہے، موئل ہو جائیں تو زیادہ ہے۔ خوب اب یہ کہیں جی میں موئل ہوں اس لیے میرا ثواب زیادہ ہے، بس میں آپ سے افضل ہوں اور نماز ایک بھی نہیں پڑھے، ہو جائے گا؟ خوب اسی طرح سے اور قریب ہوتے جائیں، حساس مسئلے کی طرف اشارہ کروں۔ خوب ہاشمی اور غیر ہاشمی، سید اور غیر سید۔ سید کے لیے کہا کہ اگر تم اچھے عمل انجام دیتے ہو تو اجر کتنا ملے گا؟ 2 برابر۔ خوب شیخ کرتا ہے تو 1، بس میں افضل ہو گیا۔ اگر 2 برابر کیا تو افضل ہوں گے، اور اگر نہیں کیا تو اسوا حالن ہے۔ بس احکام فقہی جو جعل کیے جاتے ہیں وہ استعداد اور صلاحیت کو دیکھ کر جعل کیے جاتے ہیں، اور احکام کو جعل کرنے کے بعد جو ان احکامات پر پابند ہو کر چلتا ہے، ان راستوں کو طے کرتا ہے، یقیناً اپنے کمال کو جا پہنچتا ہے، اور وہ انسان کی قدر و قیمت کا باعث بنتے ہیں۔ یوں نہیں ہوتا کہ ہم فقہی احکام جو مختلف ہوں ان کو معیار بنا کر ایک کو افضل بنا دیں دوسرے کو مفضول بنا دیں، ایسا نہیں ہے۔ اور جواب نقدی کے طور پہ بھی عرض کیا تھا کہ خاتون بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے، احکام خاتون الگ ہیں، احکام مرد الگ ہیں۔ تفاوت احکام فقہی باعث کمال نہیں ہے، تفاوت کے بعد ان احکامات پہ عمل کر کے منزل کمال کو طے کرنا یہ انسان کے لیے کرامت کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے عبد اور غلام کے لیے بھی کرامت کا راستہ بند نہیں کیا ہے، کہ جو بھی اس راستے پہ چل کر ہماری بارگاہ میں آنا چاہے کوئی فرق نہیں کرتا، بلکہ جس کی جتنی توانائی ہے اس توانائی کے مطابق انسان اپنے آپ کو منزل کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ ایک مختصر سا مقدمہ تھا، اگرچہ ابھی ابحاث اس کے ارد گرد میں بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ اگر وہ سوالات کی صورت میں سامنے آئے تو اس کو ایک ایک کر کے باقی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہیں پہ مکمل ہو جائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔